ہم اس لیے ملے ہیں، آپ کو تکلیف دی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے جو ڈرگ ایڈکشن پھیل رہا ہے اور ایک الارمنگ سچویشن بنی ہے جہاں پہ فیملیز پریشان ہیں اور کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ ایڈکشن ہے کیا، کس طرح ہوتی ہے، جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ کن چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، اس وقت پریویلنٹ ایڈکشن سورس کیا ہے، فیملیز کا کیا رول بنتا ہے، سول سوسائٹی کا کیا رول بنتا ہے، لاء کیا ہے، اس میں پنشمنٹ کیا ہے اور کیا میجرز ہم کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم ملے ہیں۔ سر آپ سے جاننا چاہیں گے، پولیس نے کئی بار پچھلے ہفتے میں بھی چرس پکڑے، تو جو سول سوسائٹی سے لوگ ہیں تو ان کا جو بڑے لوگ ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، جب تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تب تک یہ منشیات کا کاروبار دھندا ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے، عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں، لیکن جب تک نہ سول سوسائٹی سے ہمیں انفارم کیا جائے، ہمیں بتایا جائے یہ لوگ کون ہیں، کیونکہ جو محلے میں رہ رہے ہیں، جو آبادی میں رہ رہے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے سورسز تو کام کر ہی رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اریسٹ بھی ہوئی ہیں جن کے گھروں سے یہ منشیات پکڑی گئی، کچھ پراپرٹیز کو بھی ضبط کیا گیا، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور بھی لوگ زیروئن ہوئے ہیں جن پر شک ہے، لیکن سول سوسائٹی کو ہمیں انفارم کرنا ہے۔ اور سول سوسائٹی کب انفارم کرے گی؟ جب انہیں یہ لگے گا کہ بچے ایڈکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لاسٹ سٹیج پہ ماں باپ کو پتہ چل رہا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو یہ تکلیف دی کہ تھوڑا سا ہم اس پہ ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہے کیا، ہو کیسے رہا ہے، ایڈکٹ کیسے بن رہے ہیں۔ ماں باپ بھی کہیں لاپرواہی کا شکار ہے، سول سوسائٹی بھی کہیں لاپرواہی کا شکار ہے۔ ہم تو کام کر رہے ہیں، میں تو جگہ جگہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں، چاہے ہماری کوئی میٹنگ ہو، بلاک دیوس ہو، کوئی فنکشن ہو، میں ڈرگ ایڈکشن پہ بولتا ہوں، وہ صرف انفارم کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ فادر اینڈ مدر کا کتنا رول ہے سر؟ دیکھیے، جو یہ ڈرگ ایڈکشن ہے، اصل جو اس میں مین رول جو پلے کرے گا وہ فیملی کرے گی۔ جب تک نہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ یہ ڈرگ ایڈکشن ہے کیا اور ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے، بچوں پر ماں باپ نے کیا کیا دھیان رکھنا ہے، ان کا کنزمپشن کیا ہے، وہ کتنا پیسہ لیتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں، وہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا فرینڈ سرکل کیا ہے، اگر آپ نے ان کو کسی ٹیوشن انسٹیٹیوٹ میں بھیجا ہوا ہے، کیا وہ وہاں جاتے ہیں، اسکول میں کیا وہ ریگولرلی جاتے ہیں، کیا ماں باپ کا انٹریکشن ٹیچرز کے ساتھ ہے، کیا ماں باپ اپنے بچوں کا بیہیویئر نوٹس کر رہے ہیں کہ اس میں بیہیویئرل چینج آ رہی ہے، کہ یہ باتھ روم میں 1 گھنٹہ لگا رہا ہے، یہ اپنے کمرے کو بند کر کے اور اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، کیا اس میں کچھ سمٹمز تو نہیں آ رہے ہیں، آنکھوں میں ریڈنس تو نہیں ہے۔ دیکھو، انجیکٹیبلز پہ جب بھی کوئی جائے، ہیروئن انجیکٹیبل، آپ ان کے یہاں پہ نشان پاؤ گے ان جگہوں پہ، کیا ماں باپ چیک کر رہے ہیں، یہاں تک بازو ان کے چیک کر رہے ہیں کہ ان کی کہیں نشان تو نہیں ہے پرکس کی؟ دیکھنا ہے ان کے کبرڈس میں کیا ہے، وہ کن کو کنٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ ماں باپ کا کام ہے۔ اسکول میں بھی ٹیچرز دھیان رکھتے ہیں، میں نے یہاں کالج میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی کافی چیک کر رہے ہیں، بیگ چیک کیے جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اور پھر واچ اینڈ وارڈ جہاں پر وہ ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی دھیان رکھوانا ہے کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر ہیں، وہ باہر پڑھ رہے ہیں، تو ماں باپ کا ایک امپورٹنٹ رول بنتا ہے اس میں، جب تک وہ اچھی طرح سے اپنے بچوں کا دھیان نہ رہیں وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ ایڈمنسٹریشن کا اگر آپ نے بات کی، ایڈمنسٹریشن کا کیا رول رہے گا؟ ایک تو اس میں آتا ہے لا انفورسمنٹ، وہ نارکوٹکس ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ ہے، اس میں پولیس کام کر رہی ہے، اس میں نارکوٹک کنٹرول بیورو بھی کام کر رہا ہے، اور وہ کام ہو رہا ہے جو ہی انفارمیشن آ جاتی ہے، کیونکہ لا نے جب کام کرنا ہوگا تو پورا ثبوت، پھر کیچ، پھر کوانٹٹی، پھر اس کا FSL ٹیسٹ